السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی ہم سیکھ رہے ہیں قرآنی عربی گرامر انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 12 تک کے جو ہم نے اسباب پڑھے ہیں اس کی دہرائی کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک ہی سبق میں۔ اس کی جو گردانیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ جی ہم نے سبق نمبر 1 میں مذکر کی ضمیریں پڑھی تھی، یعنی غائب، حاضر اور متکلم، ضمیریں منفصل الگ آنے والی ضمیریں جیسے کہ ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 1 میں۔ اب پڑھتے ہیں سبق نمبر 2 میں جو ہم نے پڑھا واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 2 میں۔ مذکر کا اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ہوا مسلمون، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انتا مسلمون، انتما مسلمانی، انتم مسلمون، انا مسلمون، نحن مسلمون۔ ہوا مسلمون وہ ایک مسلمان ہیں، ہما مسلمانی وہ 2 مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلمون آپ ایک مسلمان ہیں، انتما مسلمانی آپ 2 مسلمان ہیں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، انا مسلمون میں ایک مسلمان ہوں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آتا ہے سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا مؤنث ضمیر منفصل کی مؤنث، ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتن آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحنو ہم سب عورتیں۔ غائب، حاضر اور متکلم یہ ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 3 میں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے سبق نمبر 3 میں مؤنث کی گردان بھی پڑھی تھی۔ ہیا مسلمتو، ہما مسلمتانی، ہننا مسلماتن، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلمتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ ٹھیک ہے، ہیا مسلماتو وہ ایک عورت مسلمان ہے، ہما مسلمتانی وہ 2 عورتیں مسلمان ہیں، ہننا مسلماتن وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، انتی مسلمتن آپ ایک عورت مسلمان ہیں، انتما مسلمتانی آپ 2 عورتیں مسلمان ہیں، انتن مسلمتن آپ سب عورتیں مسلمان ہیں، انا مسلمتن میں ایک عورت مسلمان ہوں، نحن مسلمون ہم سب عورتیں مسلمان ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم نے سبق نمبر 4 میں پڑھا تھا مذکر کی ضمیریں پڑھی تھی، غائب، حاضر اور متکلم، ضمیر متصل مل کر آنے والی ضمیریں، یعنی ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، جی، نا۔ ہو اس ایک مرد کا، ہما وہ ان 2 مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا، کما آپ 2 مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، جی میرا، نا ہمارا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا مذکر میں غائب، حاضر اور متکلم۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یہ نا کی گردان بھی پڑھی تھی۔ ضمیر متصل ہمیشہ دوسرے الفاظ سے مل کر آتی ہے، اسم سے مل کر مضاف الیہ بنتا ہے، جیسے کہ ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا۔ ربہ اس کا رب، ربہما ان 2 کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکما آپ 2 کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف۔ سبق نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا ضمیر متصل کی مؤنث پڑھی تھی، ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، جی اور نا۔ ہا اس ایک عورت کا، ہما ان 2 عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا، کی آپ ایک عورت کا، کما آپ 2 عورتوں کا، کننا آپ سب عورتوں کا، جی میرا، نا ہمارا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا غائب، حاضر اور متکلم مؤنث کی ضمیر۔ اب آتے ہیں سبق نمبر 6 کی طرف۔ سبق نمبر 6 میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے تھے، قبلو، بعدو، اندا، حولا، مع، بینا۔ قبلو پہلے، بعدو بعد میں، اندا پاس، حولا آس پاس، مع ساتھ، بینا درمیان میں۔ اس کے بعد سبق نمبر 6 میں مزید 6 الفاظ سیکھے تھے، دونا
یعنی بغیر، لدیہ پاس، کلن پورا، بعضن کچھ، کم، کثیرن زیادہ۔ ہم نے ان الفاظوں کی گردانیں بھی پڑھی تھی، اگر آپ نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کر اسے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، سبق نمبر 7 کی طرف۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا حروف جر۔ حروف جر کتنے ہیں؟ حروف جر 7 ہیں۔ بی، لا، من، ان، الا، الا، فی۔ با کے نیچے زیر ہے، لام ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ با کا مطلب ہے ساتھ، لام کا مطلب ہے لیے، من کا مطلب ہے سے، ان کا مطلب ہے سے، الا کا مطلب ہے تک، طرف، الا کا مطلب ہے پر، اوپر، فی کا مطلب ہے میں یا اندر۔ یہ ہیں حروف جر، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی گردان بھی پڑھی تھی، بی ہی، بی ہما، بی ہم، بی کا، بی کما، بی کم، بی، بینا۔ اس کے ساتھ ہم نے مؤنث بھی پڑھی تھی، بی ہا، بی ہما، بی ہننا، بی کی، بی کما، بی کننا، بی، بینا، یعنی اس سے، ان دو سے، ان سب سے، آپ دو سے، آپ سب سے، مجھ سے، ہم سب سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتی ہے سبق نمبر 8 کی باری۔ سبق نمبر 8 میں ہم نے 6 خاص حروف پڑھے تھے، یعنی انا، انا، کانا، لکننا، لیتا اور لعلہ۔ انا بے شک یقیناً، انا بے شک یقیناً، کانا گویا جیسے، لکننا لیکن، لیتا کاش، لعلہ امید، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کی گردانیں بھی پڑھی تھی، انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، انی، انا۔ اسی کے ساتھ ہم نے مؤنث بھی پڑھا تھا، انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، انی، انا، ٹھیک ہے جی۔ اب باقی کے جو یہ 6 الفاظ ہیں اس کی گردانیں بھی بالکل اسی طرح پڑھیں گے، یعنی انہو، انہما کی طرح، جیسے ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دی ہے۔ اب آتا ہے سبق نمبر 9۔ سبق نمبر 9 میں ہم نے فعل ماضی کے 6 باب ہیں وہ سیکھے تھے۔ ان میں سے جو مشہور 4 ہیں ہم نے اس پر زیادہ توجہ دی تھی، جیسے ضربا، نصرا، سمعا، فتحا۔ حسبا اور کروما یہ قرآن پاک میں بہت کم تعداد میں آئے ہیں، اسی لیے ہم نے ضربا، نصرا، سمعا اور فتحا پر زیادہ توجہ دی تھی۔ تو چلتے ہیں اب ان کی گردان کی طرف۔ ماضی کی گردان ہے فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ یہ ہے مذکر، ماضی کا مذکر ہے۔ فعلا عمل کیا اس ایک مرد نے، یعنی اس ایک مرد نے عمل کیا، فعلا ان 2 مردوں نے عمل کیا، فعلو ان سب مردوں نے عمل کیا، فعلتا آپ ایک مرد نے عمل کیا، فعلتما آپ 2 مردوں نے عمل کیا، فعلتم آپ سب مردوں نے عمل کیا، فعلتو میں نے عمل کیا، فعلنا ہم نے عمل کیا۔ اسی طرح ہے فعل ماضی کی مؤنث ہے فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے جی۔ فعلت اس ایک عورت نے عمل کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے عمل کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے عمل کیا، فعلتی آپ ایک عورت نے عمل کیا، فعلتما آپ 2 عورتوں نے عمل کیا، فعلتن آپ سب عورتوں نے عمل کیا، فعلتو میں نے عمل کیا، فعلنا ہم سب نے عمل کیا۔ اب چلتے ہیں سبق نمبر 10، اور سبق نمبر 10 میں ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع، ٹھیک ہے جی۔ فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا، حال و مستقبل کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس کی مذکر ہے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، افعلو، نفعلو، ٹھیک ہے۔ یفعلو عمل، وہ ایک مرد عمل کرتا ہے یا کرے گا، یفعلانی وہ 2 مرد عمل کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب مرد عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ ایک مرد عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلانی آپ 2 مرد عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلون آپ سب مرد عمل کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، نفعلو ہم سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ فعل مضارع کا مذکر تھا۔ اب بڑھتے ہیں فعل مضارع کی مؤنث کی طرف۔ تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ تفعلو وہ ایک عورت عمل کرتی ہیں یا کرے گی، تفعلانی وہ 2 عورتیں عمل کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلنا
وہ سب عورتیں عمل کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلینا آپ ایک عورت عمل کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلانی آپ دو عورتیں عمل کرتی ہیں یا کریں گی، تفعلنا آپ سب عورتیں عمل کرتی ہیں یا کریں گی، افعلو میں ایک عورت عمل کرتی ہوں یا کروں گی، نفعلو ہم سب عورتیں عمل کرتی ہیں یا کریں گی۔ اب ہے سبق نمبر 11۔ سبق نمبر 11 میں ہم نے امر اور نہیں پڑھا تھا۔ امر ہے افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا۔ افعل آپ ایک مرد عمل کرو، افعلا آپ دو مرد عمل کرو، افعلو آپ سب مرد عمل کرو، افعلی آپ ایک عورت عمل کرو، افعلا آپ دو عورتیں عمل کرو، افعلنا آپ سب عورتیں عمل کرو۔ اب ہے نہیں، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا۔ لا تفعل آپ ایک مرد عمل نہیں کرو، لا تفعلا آپ دو مرد عمل نہیں کرو، لا تفعلو آپ سب مرد عمل نہیں کرو، لا تفعلی آپ ایک عورت عمل نہیں کرو، لا تفعلا آپ دو عورتیں عمل نہیں کرو، لا تفعلنا آپ سب عورتیں عمل نہیں کرو۔ یہ تھا امر اور نہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 12 کی طرف۔ سبق نمبر 12 میں ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پڑھا تھا۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ مفعول کہتے ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کی گردان پڑھتے ہیں۔ غافرن، غافرانی، غافرونا، غافرتن، غافرتانی، غافراتن۔ غافرن معاف کرنے والا ایک مرد، غافرانی معاف کرنے والے دو مرد، غافرونا معاف کرنے والے سب مرد، غافرتن معاف کرنے والی ایک عورت، غافرتانی معاف کرنے والی دو عورتیں، غافراتن معاف کرنے والی سب عورتیں۔ اس میں فاعل ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہے اس میں مفعول۔ مغفورن، مغفورانی، مغفورونا، مغفرتن، مغفرتانی، مغفوراتن۔ مغفورن معاف کیے جانے والا ایک مرد، مغفورانی معاف کیے جانے والے دو مرد، مغفورونا معاف کیے جانے والے سب مرد، مغفورتن معاف کیے جانے والی ایک عورت، مغفورتانی معاف کیے جانے والی دو عورتیں، مغفوراتن معاف کیے جانے والی سب عورتیں۔ یہ ہے اس میں مفعول۔ ہم نے سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 12 کو پھر سے ریوائز کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیات کا ترجمہ نکالنے کے لیے میری باقی کی ویڈیوز کو آپ پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔